جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ایوری ون، میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارا میٹنگ کا جو آج کا تھیم ہے وہ یہ ہے کہ اے آئی صرف سیکھنا نہیں ہے بلکہ اے آئی سے انکم بنانا بھی سیکھیے، ٹھیک ہے۔ جو آج کا میں ڈیمو ڈیلیور کر رہی ہوں یہ میرا سیکنڈ بیچ ہے، کیونکہ فرسٹ بیچ کا جو ڈیمو تھا وہ میں نے 12 تاریخ کو دیا تھا سنڈے کو، اور لاسٹ منڈے سے میں نے کلاس اسٹارٹ کی تھی۔ ایک سیکنڈ ہولڈ کر لیتے ہیں کیونکہ میرے خیال میں ابھی ممبرز جو ہیں اب آنا شروع ہوئے ہیں۔ چلیں جی، السلام علیکم ایوری ون۔ آپ سب سے پہلے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے عزت بخشی اور اس ڈیمو میں شرکت حاصل کی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے ڈیمو میں تھوڑا سا کچھ لوگوں کو ایشو تھا کہ اردو میں ڈیمو ہونا چاہیے، تو اردو میں نے کیا تھا۔ پھر فرسٹ کلاس جو تھی وہ میں نے پیور انگلش میں ہی کی تھی، لیکن کچھ اسٹوڈنٹس کو تھوڑی مشکل ہو رہی تھی تو دوبارہ میں نے انگلش اردو مکس اپ کیا ہے۔ تو آج ڈیمو بھی جو ہے وہ میں اردو میں اس لیے رکھوں گی، کچھ مدارس کے بھی بچے بچیاں جو ہیں وہ بھی ڈیمو میں آتے ہیں اور گروپ میں ہیں، تو ان کے لیے بھی آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ تو آج کا جو ہمارا لائیو ڈیمو ہے یہ سیکنڈ بیچ کے لیے۔ فرسٹ بیچ کا جو ڈیمو دیا تھا وہ میں نے 12 جولائی کو دیا تھا، اور پھر لاسٹ منڈے سے میں نے کلاسز سٹارٹ کی ہیں۔ منڈے سے تھرسڈے تک ہماری کلاسز ہوئی ہیں۔ پھر فرائیڈے کا جو سیشن تھا وہ جسٹ سکسیس کے حوالے سے تھا اور لائف چیلنجز کے حوالے سے تھا۔ تو آج میں اپنے جو کرنٹ بیچ ہے، جو فرسٹ بیچ ہے، جو یعنی 4 سیشنز ہو چکی ہیں، ان کے حوالے سے بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ اور اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو اپنا تھوڑا سا تعارف دینا چاہتی ہوں۔ میں اور میرے ٹیچر وکٹری ویلی کمپیوٹر کیمپس اور اسکول سسٹم کے فاؤنڈر ہیں، اور وکٹری ویلی انٹرنیشنل اکیڈمی کے بھی ہم لوگ فاؤنڈر ہیں، ٹھیک ہے۔ جو میری اسٹوری ہے یہ بہت ہی ایموشنل ہے، اگر میں وہ بتانے بیٹھوں تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، اس لیے میں آپ کو ٹو دی پوائنٹ تھوڑا بہت بتانا چاہوں گی کہ میں نے بہت مشکل حالات دیکھے ہیں۔ مشکل حالات سے مراد یہ ہے کہ میں نے بہت ٹف محنت کی، اور ٹف محنت کرنے کے بعد میں آج اس مقام تک پہنچی ہوں۔ تو ٹیچنگ جو ہے میری آن لائن وہ 0 سے میں نے شروع کی تھی، اور وہ آج سے نہیں، میں نے بہت عرصے سے اس کے لیے اپلائی کر رہی تھی۔ اور وہ ایسا دور تھا جب لوگ جو ہے ہنستے تھے کہ آپ کیسے آن لائن جو ہے ایک کام کریں گی، باہر کے ملکوں میں کس طرح سے پڑھائیں گی، کیونکہ میں ایک چھوٹی بچی تھی اور تب سے ہی میں اس چیز کی تلاش میں تھی۔ 13 سال کی ایج میں ہی میں نے بس سرچ کرنا شروع کر دیا، اور وہ ٹائم تھا 2004-05 کا۔ پھر اس کے بعد 2009 میں مجھے کچھ پلیٹ فارمز مل گیا، جیسے پریپلی اور کیا نام ہے فائیور، اپ ورک، اس ٹائپ کے کچھ پلیٹ فارمز مل گئے۔ وہاں پہ میں اپلائی کرتی تھی، اور کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، بس دوسرے لوگوں کو کاپی کر کے وہ کرتی تھی، کیونکہ اس ٹائم کوئی اے آئی نہیں تھا، کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو مجھے ان چیزوں کے بارے میں بتاتا کہ یہ کرنا کیسے ہے۔ تو بہت سارے میں نے اکاؤنٹس بنائے، ان پہ چھوٹی چھوٹی ارننگز بھی ہوئیں، اور میری غلطیاں کیا تھیں کہ میں بار بار ایک نہیں کئی اکاؤنٹس بناتی تھی، اور وہ اپنے ٹیچر کے نام پہ، کبھی کس کے نام پہ، کبھی کس کے نام پہ، تو ارننگ ہوتی تھی وہ سسپیشیس ہو جاتے تھے، اور پھر وہ بلاک۔ پھر بعد میں کیا ہوا کہ میں نے اس کی آن لائن ٹیچنگ کا تو مجھے بہت ہی زیادہ پیشن تھا، شروع سے مجھے بہت شوق تھا کہ میں نے ابراڈ جانا ہے۔ اس سے پہلے جب بچپن میں مجھے شوق تھا کہ میں ایدی صاحب سے انسپائر تھی، مجھے شوق تھا میں نے کمپیوٹر سیکھنا ہے۔ جب کمپیوٹر سیکھ لیا تو پھر مجھے شوق پیدا ہوا کہ مجھے مزید کچھ اور آگے جانا ہے، تو مجھے ٹیچنگ بھی کرنی ہے، اور وہ بھی بس یہی تھا کہ این جی اوز میں ہی کرنی ہے۔ لیکن پھر کچھ مواقع بنتے گئے۔ میں نے جب 4th ایئر کی اسٹڈیز کلیئر کی تو اس میں 2011 کا ایئر تھا، اور میری ڈنمارک میں اسکالرشپ اپروو ہوئی، لیکن میں نے اس کو چھوڑ دیا، بس اس لیے کہ میں نے اپنے ملک سے باہر نہیں جانا، میں نے یہیں رہ کے کچھ کرنا ہے۔ پھر میں نے یہیں سے اپنی اسٹڈیز بھی کنٹینیو کی، ویژو سے میں نے ماسٹر کیا ایم ایس مینجمنٹ سائنسز میں۔ پھر اس کے بعد جو ہے ساتھ ساتھ میں اپنا اسکول بھی رجسٹر کروایا، اسکول بھی چلاتی رہی، اور بہت چھوٹی ہی ایج میں جب میں فرسٹ ایئر میں آئی تو ساتھ ہی میں نے کمپیوٹر کیمپس اور ٹیوشن اکیڈمی بھی سٹارٹ کی تھی۔ اور 9th 10th کی ایج میں میرے ٹیچر نے مجھے اس قابل بنا دیا تھا کہ میں جب فرسٹ ایئر میں آئی تو میں 4th ایئر کی بچیوں کو بھی کمپیوٹر پڑھاتی تھی، اور اس میں ان کو وی بی پڑھاتی تھی، C++ پڑھاتی تھی، اور HTML پڑھاتی تھی، کیونکہ میرے ٹیچر نے مجھے 9th 10th کے دوران ہی
جو 4th ایئر تک بکس تھیں وہ ساری کی ساری کمپلیٹ کروا دی تھی، یعنی کہ جتنے بھی ان کی 1st ایئر 2nd ایئر 3rd ایئر اور 4th ایئر کی بکس ہیں وہ سب کے سب پیکیجز میں کر چکی تھی، ہارڈ ویئر سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کر چکی تھی، گرافک میں کر چکی تھی، ویڈیو ایڈیٹنگ میں اس دور کے جتنے بھی سافٹ ویئرس تھے ان میں کر چکی تھی، یعنی فوٹو شاپ میں کر چکی تھی، کورل ڈرا کر چکی تھی، ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے یو لیڈ، سوئچ میکس، یہ سارے یعنی کیبل ایڈز وغیرہ بھی بنا لیتی تھی، سارے کام میں خود کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد اسکول بھی ساتھ چلایا اور اکیڈمی بھی ساتھ چلائی، پھر جو آن لائن کا پیشن تھا وہ بھی نہیں چھوڑا، تو وہ بھی سرچ کرتی رہی اور ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ مجھے کچھ ایسے پلیٹ فارمز مل گئے جہاں پہ مجھے جو ہے مطلب آن لائن ٹیچنگز مل گئیں۔ یوڈیمی پہ میں نے اسٹارٹ لیا۔ یوڈیمی جو ہے ایک ایسی ویب سائٹ ہے جس کے اوپر آپ کورسز کو بنا کے لانچ کر دیتے ہیں، یعنی اپنی ویڈیوز وہاں پہ بنا کے رکھ دیتے ہیں اور لوگ جو ہے اس کو پرچیز کرتے ہیں اور جسٹ جیسے ویڈیو کا سسٹم ہے اسی طرح سے ویڈیوز کو دیکھ کے کوشچن آنسر کرتے ہیں اور آپ کو کوئی اس میں مطلب لائیو نہیں بیٹھنا ہوتا۔ تو وہاں سے میں نے اسٹارٹ لیا، کچھ میں نے آن لائن پاکستانی اسٹوڈنٹس کو پڑھانا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد جو ہے میں نے سپر پروف پہ میری پروفائلز اپرووڈ ہو گئیں۔ پریپلی پہ بہت سال میں کوشش کرتی رہی، وہاں میرے پاس نیٹ اچھا نہ ہونے کی وجہ سے وہ وہاں سے اپروو نہیں ہوتی تھی، تو کئی پروفائلز وہاں پینڈنگ پڑی ہیں جو آج تک نیٹ کی وجہ سے یعنی وہاں اپروو نہیں ہوں۔ آخر کار پھر میں نے پریپلی پہ بھی اپنا اکاؤنٹ جب DSL میرے پاس ایک فاسٹ آیا سلسلہ اس کا نیٹ کا، تو پھر وہ بھی اپرووڈ ہوگی۔ میں آج آپ لوگوں کو اس میں دکھاؤں گی، جیسے یہ دیکھ سکتے ہیں جو پریپلی کی میری 5 اسٹار پروفائل ہے، اور اس میں جو ہے میں آپ لوگوں کو شو کرتی ہوں کہ جو بھی میرے پاس یہاں پہ ایجوکیٹڈ لوگ آ رہے ہیں وہ AI کا کورس صرف نہیں کریں گے بلکہ ان کو میں ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے باقی پلیٹ فارمز پہ بھی لے کے جاؤں گی تاکہ وہ گھر بیٹھے اپنا روزگار کما سکیں۔ اب یہ دیکھیے یہاں پہ جو ہے مجھے تقریباً 2.5-3 سال ہو گئے ہیں ادھر اپروو کرائے ہوئے، تو یہاں پہ میں نے 359 لیسنز دی ہیں، کیونکہ دن کا جو مطلب ٹائم ہے اس ٹائم میں نے ٹیچنگ لاسٹ ایئر سے جو ہے وہ سٹاپ کر دی ہے۔ ایک سیکنڈ، سکرین شیئر نہیں کی، ایک منٹ میں آپ لوگوں کو سکرین شو کرتی ہوں اور پھر آپ لوگ یہاں سے دیکھیے۔ ایک سیکنڈ، ہاں جی، یہ دیکھیے یہ انٹائر سکرین میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے، اور یہاں پہ جو ہے آپ پریپلی کی پروفائل دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے جو ہے لیسنز ڈیلیور کیے ہیں 359، ٹھیک ہے۔ منیمم یہاں ریٹ رکھا ہوا ہے میں نے $10، یہ منیمم ریٹ ہے، اور میرا ٹیوٹر اوشن پہ بھی ریٹ کم ہے کیونکہ یہاں کے جو لوگ ہیں جو ان سائٹس پہ ٹیوٹر اوشن پہ اور یہاں ہوتے ہیں وہ تھوڑا افورڈیبل ان کے لیے نہیں ہوتا، وہ زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے، لیکن جو UK کی سائٹ ہے اس کے اوپر جو ہے لوگ زیادہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ میری سائٹ جو ہے سوری اس سائٹ پہ جو میری پروفائل ہے یہ بھی 5 اسٹار ہے، یعنی الحمدللہ ہر سائٹ کے اوپر میری جو پروفائلز ہیں وہ 5 اسٹار ہی ہیں۔ ایک سیکنڈ میں آپ لوگوں کو فل پروفائل دکھاتی ہوں۔ یہ دیکھیے اب یہ جو اسٹوڈنٹس ہیں یہ ڈفرینٹ کنٹریز سے، اب یہاں ان کے فلیگس شو نہیں ہو رہے، یہ فلیگس شو ہوتے ہیں ان کے اس میں موبائل ایپ میں، تو وہ انشاءاللہ آپ لوگوں نے شاید اسکرین شاٹ دیکھے ہوں گے یا میں دوبارہ جب شیئر کروں گی تو آپ لوگ دیکھیں گے۔ یہ پریپلی کے یہاں پہ میں سبجیکٹ جو ہے وہ صرف ایک ہی الاؤ ہوتا ہے، تو یہاں میں کمپیوٹر سائنسز پڑھا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے سپر پروف پہ میں کافی سارے سبجیکٹس پڑھا رہی ہوں۔ یہ یہاں پہ جو ہے میرے اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کے پینڈنگ ریویوز ہیں جو انہوں نے ابھی کچھ نہیں مطلب ابھی ریویوز نہیں دیے، اور جو دے چکے ہیں ان کے ریویوز بھی یہاں موجود ہیں، اور بہت سارے لوگ یہ پوچھ رہے تھے کہ ہمیں اس کے ارننگ کے پروف دکھائیں کہ ہم سیکھنے کے بعد ارن کیسے کریں گے۔ تو جو AI جو کورس میں آپ کو کرا رہی ہوں اس میں 8 سے 10 جو ہیں سکلز ہیں وہ میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو کور کراؤں گی، اور اس میں پرسنل برانڈنگ بھی ہوگی، اور یہ مطلب ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس ہیں، 2-2 3-3 سبجیکٹس بھی پڑھ رہے ہیں وہ اپنے حساب سے، اور یہ جو ہے میرے الیکٹریکل مکینیکل کے اسٹوڈنٹس تھے، ان کی اسائنمنٹس کی ان کے پروجیکٹس آپ لوگوں کو شو کروں گی، بہت ہی مطلب کہ ہائی ارننگ میں یہاں سے آپ ارن کر سکتے ہیں۔ ان پلیٹ فارمز پہ کیسے سائٹس پہ وہ کرنی ہے یہ فری لانسنگ والے پورشن میں آپ لوگوں کو گائیڈ کروں گی، اس کا الگ سے کورس ہے ٹیوٹرنگ کا، لیکن جو میرے اپنے اسٹوڈنٹ ہوں گے AI کے
ان کو میں ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے بھی گائیڈ کر رہی ہوں کہ انہوں نے کیسے یہاں کام کرنا ہے. یہ میری ٹیوٹر اوشن کی پروفائل ہے. یہاں پہ اسٹوڈنٹس کافی زیادہ اور بہت سارے جو ہیں اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ وہ نہیں کرتے، ریویو نہیں دیتے. تو یہاں پہ میں نے کچھ پیکیجز بھی کریٹ کی ہوں. $10 جو ہے وہ پر آور ریٹ رکھا ہوا ہے. جو 10 گھنٹے پرچیز کرے گا اسے $90 مطلب چارج کرتی ہوں. جو 20 گھنٹے اکٹھے پرچیز کرتا ہے 160 کرتی ہوں. گولڈ پیکیج رکھا ہوا ہے. اور جو 26 کرتا ہے اس میں 200 ان کا مطلب چارج کرتی ہوں. تو یہاں پہ بھی الحمدللہ میری 5 اسٹار پروفائل ہے. تو اور بھی بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ میں کام کر رہی ہوں. اور لاسٹ جو ہمارا بیچ تھا یہ میرے ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس کے ریویوز ہیں. یوڈیمی پہ میرے الحمدللہ 48,000 پلس اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن وہ کچھ سیکیورٹی کنسرنس کی وجہ سے میں وہ یہاں شو نہیں کر سکتی. تو اس کا تھوڑا سسپیشیس ہو جاتا ہے، اس لیے میرے دوسرے لیپ ٹاپ میں وہ آن ہے، تو یہاں پہ دوبارہ میں اس کو آن نہیں کر سکتی. تو یہ جو ہے ہمارے ڈفرینٹ ریویوز ہیں. یہ ہمارا ایک ایڈ بنا ہوا ہے. دوسرا کیریئرز اینڈ اپرچونیٹیز آپ کے لیے کیا ہوں گی اے آئی میں. آپ انجینئرنگ کا کام کر سکتے ہیں، ڈیٹا سائنٹسٹ کا کام کر سکتے ہیں، سافٹ ویئر ڈیولپر بن سکتے ہیں. ایون آپ کو کمپیوٹر سائنس کا کچھ بھی نہیں پتہ، وہ کیسے بن سکتے ہیں اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو ایک پروجیکٹ شو کرتی ہوں. میرے پاس جرمن بچہ ہے، وہ ایک سیکنڈ دوبارہ میں آپ کو پریپلی پہ دکھاتی ہوں کہ وہ جو ہے ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ 9 سال کا ہے. جب میرے پاس آیا وہ 9 سال کا تھا، اب جو ہے وہ 11 سال کے. اور وہ کتنے لیسنز لے چکے ہیں. $5 اس کے ریٹ پہ اس کے لیسنز چل رہے ہیں میرے پاس. اور میں آپ کو ایک سیکنڈ دکھاتی ہوں. اور اس بچے نے جو ہے یعنی کہ کوڈنگ سیکھی ہے. اس نے HTML سیکھا، جاوا اسکرپٹ سیکھا ہے، اور اس کے بعد ساتھ میں CSS. وہ چیزیں سیکھنے کے بعد اب جو ہے الحمدللہ وہ گیمنگ مطلب کوڈنگ کے تھرو کر رہا ہے. اور اس نے اپنی ویب سائٹ لانچ کرنی ہے، ویب براؤزر بیسڈ گیمنگ اس میں ڈالنی ہے. تو یہ اس کا $5 ریٹ پہ وہ میرے پاس تقریباً کب سے کام کر رہا ہے، 19 تقریباً اس کو مہینے ہو گئے ہیں. 30 دسمبر 2024 سے وہ میرے پاس آیا بچہ. اس کے ساتھ ایک چھوٹا بھائی اور بھی ہے جو اس سے 2 سال چھوٹا ہے. 2 سال چھوٹا جو بچہ ہے اس سے وہ والا تھوڑا پیچھے ہے، لیکن یہ والا بچہ اتنا ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہو چکا ہے کہ یہ اب اپنی ویب سائٹ کریٹ کر رہے ہیں. اور بہت ہی ہم اپنی گیم جو کریٹ کر رہے ہیں اسے ہمیں کریٹ کرتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا. اور اس مطلب مزید بھی ہمارا کافی ٹائم لگنا ہے اس پہ. تو ایک سیکنڈ میں ذرا دیکھ لوں، میٹ میں باقی ممبرز بھی شاید آئے ہیں. تو اس میں یعنی کہ اب جو ہے وہ جو گیمنگ کر رہا ہے وہ اس نے جب ورڈ پریس میں نے شروع کرائی تو اسے اس میں مزہ نہیں آیا. اس نے کہا ٹیچر مجھے جو ہے دوبارہ اس میں کوڈنگ میں لے کے جائیں، مجھے کوڈنگ ہی سکھائیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے مطلب کوڈنگ وغیرہ کی. اب جیسے یہ والی اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے بھی بہت سارے، یہ ان کا $3 ریٹ چل رہا تھا، تو انہوں نے بھی 130 جو ہیں 20 منتھس سے میرے پاس تھیں. یہ ابھی ان کا کمپلیٹ ہوا ہے. 130 لیسنز انہوں نے لیے ہیں. اس کے علاوہ مائلینا جو ہیں انہوں نے بھی کافی سارے لیے ہیں. باقی جو ہیں یعنی کہ اپنے حساب سے لیتے ہیں جتنے ان کو مطلب ضرورت ہوتی ہے. اب یہ مائلینا کی بھی 61 لیسنز ہیں اور اس کا بھی جو ہے $3 کے حساب سے ریٹ تھا. تو اس میں یعنی کہ آپ کے پاس جو اپرچونیٹیز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں ارننگ کی. اگر آپ AI کرتے ہیں تو آپ کی اتنی پالش ہو جائے گی سکلز. ٹیچنگ کی ہے، چاہے آپ ٹیچنگ جو ہے پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ میں کریں یا آپ ٹیچنگ آن لائن کریں گے یا کوئی بھی کام کریں گے، وہ آپ کے لیے بہت ہی پروفیٹیبل ہو جائے گا. اس کی ریزنز کیا ہے کہ آپ کا جو کام ہے اس میں ٹائم کم لگے گا، کیونکہ آپ جب یوز کریں گے AI کو تو ود ان سیکنڈ جو کام دنوں میں مہینوں میں ہونے ہیں وہ ود ان سیکنڈز ہو جائیں گے. تو آپ AI کو کیسے پروفیشنلی اپنے ورک میں کہاں کہاں یوز کر سکتے ہیں. آپ AI کے تھرو ای-کامرس بھی کر سکتے ہیں، ہیلتھ کیئر بھی کر سکتے ہیں، آپ ویب ڈیولپمنٹ بھی کر سکتے ہیں، یعنی سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ بھی کر سکتے ہیں. اس میں آپ کو کوڈنگ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے پرومپٹ انجینئرنگ کا ایکسپرٹ بننا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ اسی پرومپٹ انجینئرنگ کے تھرو ہی آپ کئی بڑے بڑے پروجیکٹس کروا لیں گے اور وہ AI کی ہیلپ سے ہی ہو جائے گا سارا کچھ. تو اس کے لیے یعنی آپ کو کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کسی بھی چیز کی کہ آپ پہلے لینگویجز سیکھیں، یا وہ اگر سیکھ لیتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، وہ اور زیادہ آپ کا جو ہے سکلز میں آپ کی نالج میں انکریمنٹ لے آئے گا. پھر آپ کو کوئی پرابلمز ہوتی ہیں جو کوڈ میں، جیسے کیونکہ مشین ہے AI بھی، اگر وہ کوئی پرابلمز کرتا ہے تو آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں.
تو یہ اے آئی کے جو ہیں یوزز بہت زیادہ ہیں. آگے جو فیوچر میں جو کچھ بھی ہے وہ صرف اور صرف اے آئی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اپنے آپ کو فیوچر کے لیے تیار کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی آپ یوز کرتے ہیں، ایجوکیشن میں بھی، مینوفیکچرنگ میں بھی، اور بھی آٹومیشن میں بھی. بہت ساری جگہوں پہ اے آئی، بلکہ ہر جگہ جو ہے اے آئی نے ہی لے لینی ہے. اب ایک چیز یاد رکھیں کہ اے آئی ہے کیا چیز. اے آئی جو ہے وہ ایک سافٹ ویئر ہے. ٹھیک ہے، اس نے کیا کرنا ہے، اے آئی آپ کے لیے کیریئرز بھی زیادہ سے زیادہ مطلب لے کے آئے گا، ٹرانسفارم کرے گا آپ کی ٹریڈیشنل جابس کو. ٹھیک ہے، تو یہ فیوچر کی فل پاسبلٹیز ہیں کہ آپ کی جگہ، یعنی وہ لے تو نہیں سکتا لیکن بہت ساری جگہوں پہ اس نے آپ کی تھوڑی بہت ہیلپ آپ کی چاہیے ہوگی. انسان کو وہ ریپلیس نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی بہت حد تک وہ انسان کی جو مطلب ایکٹیویٹیز ہیں اس پہ کنٹرول اے آئی کا ہو جانا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اپنے آپ کو تیار کرتا ہے اور کون اپنے آپ کو تیار نہیں کرتا ہے. ایک سیکنڈ میں ذرا ایڈمٹ کر دوں سب کو. تو اب سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ لوگوں میں سے کوئی یہ جانتا ہے کہ اے آئی کیا چیز ہے؟ کوئی ایس ایم ایس اس میں چیٹ میں بتا سکتا ہے؟ کائنڈلی اپنا مائک سب لوگ جو ہیں وہ بند رکھیے گا. کیا آپ لوگوں میں سے کوئی بتا سکتا ہے کہ اے آئی کیا چیز ہے؟ کائنڈلی اپنا مائک جو ہے وہ سب بندے بند رکھیں. ایک سیکنڈ جی افضل صاحب آپ کا جو مائک، ایک سیکنڈ جی کائنڈلی مائک کو میوٹ کر دیں. ایک سیکنڈ میں خود سب کا میوٹ کر دوں اگر جس کا ایشو آ رہا ہے. جی ٹھیک ہے، تو اس میں اے آئی جو ہے وہ کیا ہے، بیسکلی ایک مطلب مشین ہے یا سافٹ ویئر ہے جو کہ آپ کو ریپلیس تو نہیں کر سکتا، لیکن اس نے کیا کرنا ہے، آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے، وہ آپ کو مزید قابل بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیریئرز اور اپرچونیٹیز اس میں بہت زیادہ ہیں. اے آئی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اے آئی جو ہے وہ ایک جسٹ ٹیکنالوجی نہیں ہے، وہ ایک پاورفل فورس ہے جو آپ کی زندگی کو، آپ کی جو زندگی کے حالات ہیں ان کو بہت زیادہ سمارٹر، ایزیئر اور بہت زیادہ ایفیشینٹ بنا دیتا ہے. اور یہ کیسے کرتا ہے کہ جب آپ کے پاس مطلب کوئی کام کرتے ہیں اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگنا ہوتا ہے، لیکن آپ وہی کام اے آئی کے ہیلپ سے ود ان سیکنڈ کر لیتے ہیں. جب ود ان سیکنڈ آپ کام کر لیتے ہیں، اسی طرح آپ کی جو مطلب ایکوریسی ہے وہ بھی امپروو ہوتی ہے، آپ کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ انہینس ہو جاتی ہے، اور آپ سپورٹ کرتی ہے آپ کو اے آئی ڈیسیجن میکنگ میں. اس کے علاوہ آپ کی جو سیفٹی کنسرنز ہیں وہ انکریز ہو جاتے ہیں اور آپ کا بیٹر ایکسپیرینس ہوتا ہے. بیٹر ایکسپیرینس ہونے کی وجہ سے آپ کے کام جو ہیں بہت مطلب طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے ہینڈل ہونے لگتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں، اپنے کام کو بہترین شو کر سکتے ہیں. تو اے آئی جو ہے 3 ٹائپ کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے نیرو اے آئی، ایک ہوتی ہے جنرل، اور ایک ہے سپر. نیرو اے آئی وہ ہے جو ڈیزائن کی گئی ہے اسپیسیفک ٹاسک کے لیے، جیسے کہ چیٹ بوٹس ہیں، وائس اسسٹنٹ ہیں، یا جیسے ٹریفک رولز کے لیے، یا جیسے گوگل میپ ہے. ٹھیک ہے، گوگل میپ جو ہے اس نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے، جو اس کو ٹاسک اسائن کیا گیا اسی کے حساب سے اس نے کام کرنا ہے. تو جو آج کل مطلب اے آئی یوز ہو رہی ہے وہ کون سی اے آئی ہے؟ وہ نیرو اے آئی ہے، جو آج کے بعد جس کا کانسیپٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ آئے گی. اور وہ کیسے ہوگی؟ وہ انسانوں سے مطلب سوچنے میں تو یہ بھی انسانوں کی طرح بہت تیزی سے سوچتی ہے اور بہت تیزی سے کام کرتی ہے. اتنا تیزی سے انسان نہیں کر سکتا جتنے مطلب سیکنڈز میں، کم سیکنڈز میں اے آئی کام کریے. تو نیکسٹ آنے والی جو اے آئی ہے وہ اس سے زیادہ اسٹرانگ ہوگی. جو اول ہے وہ ویک ہے، اس کو جنرل اے آئی کہتے ہیں. جو کیا کر سکے گی، وہ انسانوں کو سمجھ سکے گی، اور مطلب جو کچھ آپ اسے سکھائیں گے اس سے اپلائی کر سکے گی، اور اس کا نالج جو ہے وہ ہیومنس کی طرح وہ سمجھ کے رپلائی دے سکے گی. لیکن اس کے لیے سائنٹسٹ جو ہیں وہ ابھی ورکنگ کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد جو 3rd نمبر پہ اے آئی آتی ہے وہ ہے سپر اے آئی، اور وہ فیوچر کا کانسیپٹ ہے. اور یہ کہا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ شاید صرف کانسیپٹ ہی ہو، کیونکہ کچھ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ وہ آئے گی بھی صحیح تو چند سیکنڈز کے لیے، چند مطلب کچھ ٹائم کے لیے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں وہ آئے گی ہی نہیں، کیونکہ وہ یعنی کہ ایک آئیڈیا ہے، وہ ایک کانسیپٹ ہے کہ وہ ایسی اے آئی آئے گی جو انسانوں کو ریپلیس کرے گی. وہ انسانوں سے بھی زیادہ مطلب
تیزی سے سوچے گی، اس سے بھی زیادہ تیزی سے سب کچھ کام تو اے آئی تیزی سے ہی کر رہی ہے انسانوں کی نسبت، لیکن اس کی جو سوچ سمجھ ہوگی وہ ایموشنز کو سمجھ سکے گی، وہ مطلب ہر طرح کے معاملات جیسے انسان ایک کر سکتا ہے وہ ڈیسیجن میکنگ کر سکے گی، وہ پرابلم سالو کر سکے گی، وہ ہر طرح کے کام کر سکے گی، اور وہ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوگی انسانوں سے بھی زیادہ۔ لیکن یہ کانسیپٹ کچھ سائنسدان کہتے ہیں کہ بالکل بس ایک مطلب خیال ہے، ایسا ہوگا نہیں، اور کچھ کہتے ہیں کہ ہوگا صحیح تو بہت کم ٹائم کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان کو ریپلیس کوئی چیز نہیں کر سکتی، ٹھیک ہو گیا۔ پھر جو ہے پھر سے میں آپ کو ایک دفعہ بتا دوں کہ اے آئی کیا چیز ہوتی ہے۔ اے آئی جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، وہ ایک مشین ہے، وہ خود سے نہیں سوچتی، بلکہ آپ نے اس کو جو مواد دینا ہے، جو انفارمیشن دیں گے، جو ڈیٹا دیں گے، اس کے حساب سے وہ سوچے گی، سمجھے گی، پرابلم سالو کرے گی، اور پھر آپ کو اس کے ریزلٹس دے دے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کرنا ہے، سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اور پرابلم سالو کر کے آپ کو ریزلٹ دے دینا ہے۔ اور اس کا یوز کہاں کہاں ہو رہا ہے؟ ہیلتھ کیئر میں ہو رہا ہے، ایجوکیشن میں ہو رہا ہے، فائنانس میں ہو رہا ہے، ای کامرس میں ہو رہا ہے، ٹرانسپورٹ میں، انٹرٹینمنٹ میں، اسمارٹ ڈیوائسز میں، یعنی کہ ہر جگہ جو ہے اے آئی یوز ہو رہی ہے۔ جو اے آئی کو نہیں سیکھ رہے وہ چند مطلب مہینوں بعد یا چند مہینوں بعد ہی وہ اس چیز کو سوچیں گے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، ٹھیک ہے۔ تو فیوچر کی جو اے آئی ہے وہ بہت زیادہ سمارٹر ہونے والی ہے، وہ بالکل مطلب اس کا جو فیوچر ہے وہ ابھی جو دنیا کے چیلنجز ہیں ان کو وہ فیس کر سکے گی، ان کو سمجھ سکے گی، ان کو سالو کر سکے گی، اور وہ جنرل اے آئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ لوگوں کو میں ایک اور چیز دکھاتی ہوں، جو ہمارا مطلب لاسٹ ٹائم جو ہے فرسٹ بیچ شروع کیا میں نے، اس کا میں آپ کو اوور ویو دکھاتی ہوں کہ ہمارے پاس یہ 16 بیچ ہے، اور 4 ہمارے صرف اس میں لیسنز میں الحمدللہ سے اسٹوڈنٹس نے کیا ورکنگ کی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سیکنڈ، یہ ہمارا بیچ جو ہے فرسٹ بیچ ہے، اس میں 17 ممبرز ہیں، اس میں ہم 3 لوگ جو ہیں مطلب 3 ممبرز جو ہیں وہ ایڈمن ہیں، باقی جو ہیں 14 اسٹوڈنٹس ہیں۔ اور 14 جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ انہوں نے ورکنگ کس طریقے سے کی ہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو ورکنگ ہے انہوں نے یہ سب، یعنی آپ اگر کہیں سے اس طرح کی پکچرز اٹھاتے ہیں نیٹ سے، وہ کاپی رائٹ ہوتی ہیں، آپ ان کو یوز نہیں کر سکتے، لیکن یہ الحمدللہ جتنے بھی لرنرز ہیں وہ آپ لوگوں کی طرح ہی سارے انسان ہی ہیں، یعنی انہوں نے پہلے اے آئی کے بارے میں کوئی کانسیپٹ نہیں دیکھا تھا، بہت کم لوگ تھے جو چیٹ جی پی ٹی کو یوز کر رہے تھے، اور صرف سرچ کے لیے یا تھوڑی بہت ہیلپ کے لیے، لیکن اب الحمدللہ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں انہوں نے مطلب فرسٹ لیکچر لیا انٹروڈکشن کا، سیکنڈ لیا، اور تھرڈ لیکچر میں اور فورتھ لیکچر میں ہم نے کیا کیا، تھرڈ میں ہم نے پرومپٹ انجینئرنگ، اور فورتھ میں پرومپٹ انجینئرنگ کی ہے، اور پرومپٹ انجینئرنگ کے بعد الحمدللہ یہ اتنا اچھا پرومپٹ لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس قسم کی پکچرز بھی کریٹ کر لی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ سارا کا سارا جو ہے یہ ان کی محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ محنت کریں گے، کیونکہ ٹیچر تو جو ہے وہ آپ کو وہی سکھائے گا جو سب کو سکھا رہا ہے کلاس میں۔ کوئی بچہ ہوتا ہے جو فرسٹ پوزیشن لے جاتا ہے، کوئی جو ہے سیکنڈ میں، کوئی تھرڈ میں، اور کوئی فیل بھی ہو جاتے ہیں۔ تو فیل ہونے والے کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس نے محنت نہیں کی ہوتی، وہ کہیں نہ کچھ چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ تو جو بچے یا جو لرنر جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، اور یہ دیکھیں اب یہ پرومپٹس جو ہیں انہوں نے پراپر پرومپٹ انجینئرنگ کے رولز کے اکارڈنگلی پرومپٹ لکھے ہیں، پرومپٹ لکھنے کے بعد انہوں نے ریسرچ کر کے ہی سارے کے سارے جو ہیں یہ انہوں نے اپنے کریٹ کیے ہیں۔ یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں ہر بچے کا الگ الگ کام ہے، اور کئی بچوں نے 2 2 3 3 بھی پکچر دی ہیں۔ میں نے انہیں آج بھی کہا تھا کہ آپ لوگوں کے سیمپلز جو ہیں میں کلاس میں دکھاؤں گی، تو انہوں نے خوشی خوشی مزید بھی بنائے ہیں۔ اب جیسے یہ بچہ ہے، اب ایج اس کی کیا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ان کے سیکھنے کی لگن اتنی کہ یہ تھر پارکر سے ہیں، اور انہوں نے ٹاپک بھی ویسا چوز کیا وہاں کے حساب سے، اور ان کے پاس کوئی نیٹ کا سسٹم نہیں ہے، رات 11 بجے کے بعد تھوڑا بہت نیٹ ورک آتا ہے اور صبح آتا ہے، تو یہ بیچارہ رات 11 بجے جب اس کا نیٹ ورک آتا ہے تو تب بھی اس کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، مجھے میڈم ریکارڈنگ پرووائڈ کر لیں۔ یہ لائیو کلاس میں بیچارہ ایک دن بھی نہیں آ سکا۔ 12 بجے ایک دن میں اگلے اسٹوڈنٹ کی US اسٹوڈنٹ کی کلاس لے رہی تھی، تو یہ بیچارہ اس ٹائم اس میں میٹنگ میں آیا کہ شاید میری کلاس ہو رہی ہے، لیکن آپ لگن دیکھیں کہ وہاں سے بھی لوگ جو ہیں وہ کام پہ لگے ہوئے ہیں۔
تو ہم لوگ جو ہیں اگر کچھ بڑے سٹیز میں ہیں جہاں پہ ایسا کوئی پرابلم بھی نہیں ہے تو ہم لوگ بس کیا کر رہے ہیں، اسکرولنگ کر رہے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہیں اور ریلز بنا بھی نہیں رہے ہیں۔ اگر ریلز بنا رہے ہیں، شارٹس لگا رہے ہیں تو اس کا بھی فائدہ ہے، اور وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں میں آپ لوگوں کو اسی ہی کورس میں سکھاؤں گی۔ ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ اس کورس کا اوور ویو کیا ہوگا۔ یہ سارے جو ہیں ابھی میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ ساری کی ساری اسٹوڈنٹس کی اسائنمنٹ ہے۔ اب یہ اسی بچے کی سیکنڈ اسائنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، اس نے یہ سیکنڈ اسائنمنٹ کی۔ اب پرومپٹ کی اس میں مطلب چیزیں دیکھیں کہ ہر بچے نے اگر سیم بھی ٹاپک کیا ہے تو سب کا جو ہے ایک سیکنڈ، سب کا جو کام ہے وہ سیپریٹ۔ اب یہ بھی جو ہمارے بچے داخل ہو رہے ہیں ابھی روم میں، یہ کرنٹ بیچ والے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کافی سارے شاید ابھی جوائن کیا ہوگا انہوں نے۔ تو یہ اب ایک بچی کا کام ہے، یہ نیشنل اس نے وہ کیا۔ اب یہ جو ہے یہ چھوٹے بچوں کے لیول پہ بنایا گیا، یعنی 4 کلاس کے حساب سے بنایا انہوں نے۔ اب یہ بھی ریسائکلنگ کا ٹاپک بھی انہوں نے 4 کلاس کے حساب سے بنایا ہے۔ ابھی ایک اور ٹاپک ہے، اب یہ سلمان صاحب نے بنایا ہے، یہ سیپریٹ ہے۔ ابھی ایک اور بھی میں نے آپ کو یہاں دکھایا تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ نے یہ دیکھیں، اب اس کا پرومپٹ اور اس کی ریسرچ ڈیفرنٹ تھی تو اس کے پاس انفارمیشن اور پکچر ڈیفرنٹ ہے۔ اب ان کا پرومپٹ اور ریسرچ الگ تھی، ٹول ایک ہی ہے، سب نے جی پی ٹی سے کام لیا ہے، لیکن اس کی ریسرچ اور اس کے سیپریٹ تھی تو اس کا کام ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے اچھے طریقے سے پرومپٹ لکھتے ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ ان کا پرومپٹ دیکھیں، ان کا بہت مطلب چھوٹی پکچر شو اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ اس کے اندر مواد بہت زیادہ ہے۔ اب اس بچی نے جو ہے اس نے بھی کافی ریسرچ کے بعد کام کیا، تو اس لیے اس کی بھی جو ہے فل پراپرلی گائیڈ لائن اور مکمل گائیڈ کے طور پہ اس کا کام یہاں موجود ہے۔ ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے، اب باقی جو ہے میں آپ کو مزید دکھاتی ہوں۔ ایک سیکنڈ، یہ بہت مطلب سب نے ماشاءاللہ سے بہت اچھی کوشش کی ہے کہ 4 کلاسز کے بعد اگر یہ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ 2 مہینے میں کتنا زبردست کام کریں گے۔ اور میں نے جو ان کی 4 کلاسز لی ہیں وہ مطلب کہ 15 دن والا کام جو تھا وہ 4 کلاسز میں اس لیے کروایا کہ جو میرا کورس چل رہا ہے یہ 6 ماہ کا بیسکلی کورس ہے، لیکن اس کو میں نے سمرائز کیا ہے کہ مطلب انٹرمیڈیٹ لیول کا کر کے اگر کوئی ایڈوانس لیول تک جانا چاہتا ہے تو چلے اس کو بعد میں کنٹینیو رکھے گا، لیکن بیسک ٹو انٹرمیڈیٹ لیول پہ یہ کام چل رہا ہے جو اب میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں۔ تو آپ خود سوچیں کہ اس سے ایڈوانس بھی کیسے ہوگا۔ تو یہ بچے جو ہیں مطلب 2 مہینے میں اپنا کام کمپلیٹ کریں گے، 6 مہینے والے جو ٹارگٹس ہیں وہ سارے کے سارے انہوں نے کور کرنے ہیں۔ اب یہ پھر سے دیکھیں، یہ سیم ٹاپک اور پھر اس کی انفارمیشن اور اس کا جو ہے مطلب ریٹرن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے۔ اب یہ جو ہے ایک پہلے بھی آپ لوگوں نے ڈی این اے کی پکچر دیکھی، وہ چھوٹے بچوں کے حوالے سے تھا، اور یہ بڑے 10th کلاس کے حوالے سے ہے، تو یہ ڈیفرنٹ ہے۔ یعنی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی اچھی پرومپٹ انجینئرنگ کرتے ہیں اور کتنا اچھا آپ کو رزلٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا تھا کہ کیسے اے آئی کو ہم مطلب ڈیفیکلٹ ٹاپک دے کے اس سے ہم اپنا کام کروا سکتے ہیں، یہ ایجوکیشن کے حوالے سے۔ ابھی ایک اور ٹاپک میرے مائنڈ میں تھا کہ میں آپ کو کیا دکھاتی ہوں، ایک سیکنڈ۔ اب یہ دیکھیں، یہ والا جو کورس ہے، یہ والا کورس کا جو گروپ ہے یہ میرے انڈر ہے، یعنی اے آئی کورس ڈیمو۔ اس کے علاوہ 2 کورسز میری اور چل رہے ہیں، وہ ڈفرینٹ ایڈمنس کے پاس ہیں۔ تو آپ جس ایڈمن کے گروپ میں ہیں آپ اسی ایڈمن کے ساتھ جو ہے فیس کی ڈیل کر کے، لیکن فیس جو ہے وہ میرے ہی ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں ہی سب لوگوں نے جمع کروانی ہے، اور سلپ آپ نے اپنے ایڈمن کو بھیج کے وہ میرے پاس بھیج دیں گے۔ اب یہ سیکنڈ جو ہے یہ اے آئی فری ڈیمو ہے، اور ایک ہوگا اے آئی کورس بائی رابعہ خان۔ یہاں پہ جو ہے یہ محمد ریاض صاحب کے پاس ہے، اور یہ والا جو ہے یہ محمد عارف سیفی صاحب کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ جو مطلب جو ان گروپس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ چاہے ڈیل میرے پاس کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی فیس جمع کرا کے اپنی سلپ انہی گروپ ممبرس کو بھیجنی ہے جو ان کی ایڈمن ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ ہمارا مین ٹیچر ٹرائب کورس جو ہے میں آپ کو یہ بھی شو کراتی ہوں کہ ہم لوگوں نے مطلب کافی ٹائم سے کورسز شروع کیے ہوئے ہیں آن لائن ٹیوٹرنگ کے بھی۔ جو لوگ لائیو کلاس لیتے ہیں ان کی کلاسز میں خود لیتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ میرے پاس ہی، کیونکہ میری فیس تھوڑی ہائی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نیٹ پہ جو چورن ہے وہ سستا مل رہا ہے، مہنگا مل رہا ہے۔ مہنگا، میرا چورن تھوڑا مہنگا ہے، لیکن الحمدللہ اس چورن کے جو فوائد ہیں وہ بہت لمبے عرصے تک ہونے ہیں۔ تو
تو اس وجہ سے جو میں کلاسز لیتی ہوں وہ 1-to-1 کلاسز لیتی ہوں، اور مطلب ہر بندہ الگ الگ کلاس لیتا ہے، اور اپنی ہر چیز پروفائل ڈسکرپشن سب کچھ میری نگرانی میں ہی کلیئر ہوتی ہے۔ جنہوں نے ریکارڈڈ لیسنس لینے ہوتے ہیں ان لوگوں کو میں اپنے ساتھی جو ہیں معاون میرے انسٹرکٹر ہیں یہ معاذ صاحب، ان کے گروپ میں ایڈ کر دیتی ہوں۔ اگر کوئی میرے ہی ریکارڈڈ لیسن لینا چاہے گا تو بھی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ بھی ہم دے سکتے ہیں، لیکن اگر معاذ صاحب کے پاس مطلب میرا اسٹوڈنٹ جانا چاہتا ہے، یا میں خود ان کے ساتھ مطلب کولیبریٹ کر دیتی ہوں کہ میں اپنا اسٹوڈنٹ ان کے گروپ میں ایڈ کر دیتی ہوں، لیکن لائیو کلاس لینے والے بندوں کی کلاسز میں خود لیتی ہوں، اور ریکارڈڈ والوں کی کلاسز میں اس لیے نہیں دیتی کہ موسٹلی وہی ہوتا ہے جیسے میں نے پچھلے ڈیمو میں بات کی تھی کہ لوگ جو ہیں محنت نہیں کرتے، ریکارڈنگ لے لیتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں، اور پھر کئی سالوں تک بس یہی کہتے رہتے ہیں ہم نے کچھ سیکھا نہیں، ہم نے کچھ کیا نہیں، ہمیں کچھ ملا نہیں۔ جو کام کرتے ہیں انہیں سب کچھ ملتا بھی ہے۔ ابھی میرے پاس یہاں میرے کچھ اسٹوڈنٹس کی مطلب اسٹوڈنٹ ہیں ہمارے، ہم اپنے اس کو ٹائم نہیں دے پا رہے اپنی پروفائلس کو، اور وہ ٹائم دے رہے ہیں، ان کو 6 مہینے یا سال ہوئے، انہوں نے 5-5 ہزار لیسنس کمپلیٹ کر لیے ہیں ایک سال میں یا 1.5 سال میں، تو الحمدللہ وہ ہمارے ہی اسٹوڈنٹ ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے ابھی پروفائل لنکس میرے پاس موجود نہیں ہے، لیکن میں پروفائل لنکس جو ہے آپ لوگوں کو شو کر دوں گی گروپ میں آفٹر دی ڈیمو، یا پھر صبح مل جائیں گے۔ اور جو آج کا ڈیمو ہے اس کی بھی میں ریکارڈنگ کر رہی ہوں، اور اس کی ریکارڈنگ بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ پرووائڈ کر دوں گی، اور وہ بھی صبح مل جائے گی، کیونکہ ابھی نائٹ ٹائم میں میری کلاسز ہیں 11 بجے کے بعد انٹرنیشنل کلاسز ہوتی ہیں، تو میں تھوڑا بیزی ہو جاتی ہوں، تو اس لیے معذرت کے ساتھ میں آج فوراً نہیں وہ کر پاؤں گی۔ یہاں پہ جو مین ٹیچر ٹرائب میں ہمارے مطلب لوگ ٹرین ہو جاتے ہیں، جو مکمل کر لیتے ہیں کورس، چاہے انہوں نے اپنا کام ریکارڈنگ لینے کے بعد کیا نہیں کیا، وہ یہاں آ جاتے ہیں۔ کوئی نہیں بھی آنا چاہتا تو وہ نہیں ہے، مطلب 1000 تک یہاں پہلے لوگ تھے، اور اس گروپ میں پھر زیادہ پوسٹنگ کی وجہ سے بعض دفعہ لوگ جو ہیں وہ اسکپ بھی کرتے ہیں، اور 61 بیچ جو ہے ہمارا اسی ویک ٹیوٹرنگ کا سٹارٹ ہوا ہے، اور جو اے آئی کا بیچ ہے وہ میں نے سیکنڈ بیچ مطلب اب شروع کرنا ہے آفٹر 1 اگست، کیونکہ میں پہلے آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں گروپ کلاسز نہیں لیتی تھی، میں ریکارڈنگ کلاسز جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو سیل کرتی ہوں یوڈیمی پہ، لیکن میں پاکستانی لوگوں کو نہیں کرتی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ پاکستانی جو ہمارے بچے ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں وہ کلاس نہیں لیتے، پڑھتے نہیں ہیں، پھر اس کے بعد ان کا یہی شکوہ ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا۔ ایک سیکنڈ میں ذرا میسیجز کو دیکھ لوں، آپ لوگوں کے کوئی کوسچنز ہیں تو وہ بھی میں آپ لوگوں کو وہ کرا دیتی ہوں، جواب آپ کو ان کے بھی دیتی ہوں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ اس کورس میں ہم کتنے ٹولز کریں گے، کیا کیا کام کریں گے اس میں، وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ چلیں اس میں سے میں دیکھ لوں کہ کسی کا کوئی اہم کوسچن ہے تو اس کا جواب دے دوں۔ اٹ ہیلپس لاٹ وین وی اسٹک ان کے ذریعے اپنا آپ کا کوسچن ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے اپنا کام ٹول سے کرنا۔ یس، اے آئی اسٹینڈ فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، مشین ورک تھنک لائک اے ہیومن۔ گڈ عریشہ۔ نیکسٹ میں سیکنڈ گروپ بھی ہے، اوکے، آپ نے سیکنڈ گروپ بھی، ریاض صاحب نے سیکنڈ گروپ بھی بنایا، یعنی کہ ریاض صاحب کے پاس جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ ان کے گروپ سے جو بھی ہوں گے، فیس انہوں نے میرے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کے بعد اپنے ہی ایڈمن کو آپ لوگوں نے بھیج دینی ہے۔ ایک سیکنڈ لوور، ہاں جی آپ نے کیا بولا؟ ہاں جی، چلیں ایک اور چیز، اب آپ لوگوں کو میں اپنا امیج دکھاتی ہوں، ایک سیکنڈ، وہ کہاں ہوگا؟ اس میں ہم لوگوں نے جو کورس میں کرنا ہے 6 منتھ کے ہمارے مطلب ماڈیول ہے، وہ میں آپ لوگوں کو گروپ میں شیئر کروں گی کہ اس میں کیا کیا ہوگا۔ اچھا، ایک چیز ہے کہ آفٹر بیچ 1 ہمارے جو واٹس ایپ گروپس ہیں وہ میں نے آپ کو دکھا دیے، جوائننگ اسٹوڈنٹس دکھا دیے، فرسٹ کلاس کے پراپرلی ان کے ہوم ورکس دکھا دیے، اسائنمنٹس دکھا دیے کہ ان کو کس قسم کی ملتی ہیں، اور اس کے علاوہ میں اس کی فی جو ہے لائیو کلاسز کی، ابھی گروپ کلاس میں پہلے جو ہے 1-to-1 کلاسز کی 25,000 لے رہی تھی، لیکن ابھی گروپ کلاسز کی جو ہے
फ़ीस मैंने 5000 पर स्टूडेंट रखी है। लेकिन अगर किसी का कोई इशू होता है, वाकई कोई जेन्युइन इशू है, तो फ़ीस में डिस्काउंट भी करती हूँ, क्योंकि जब मतलब काफ़ी सारे लोग पढ़े होते हैं तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि हम किसी मजबूर इंसान की मजबूरी का मतलब वो करें, ख्याल रखें। तो नाइट जॉब, हाँ जी, रिकॉर्डेड भी मिल सकते हैं अगर कोई नाइट जॉब में है। तो जो क्लासेस मैंने 10 से 11 इस वजह से रखी है, 10 से 10:30 रखी हुई है। 10:30 से मेरी रेगुलर क्लास होती है, 10:30 से 11:30। किसी किसी दिन वो नहीं होती, और किसी दिन जो है मेरी मतलब कि 10:30 से लेके रात 3 बजे तक और 2 बजे तक क्लास होती है, मोस्टली मंडे से लेके फ्राइडे तक। किसी दिन बीच में नहीं होती, सैटरडे संडे को भी होती है। तो इस वजह से आप लोगों की 10 से 10:30 क्लास रखूँगी, लेकिन पहले वीक में मैं टाइमिंग को मैनेज करके जैसे उन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा काम कराया, आप लोगों को भी उसी तरह से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि कंप्लीट कराऊँ, या जिस दिन क्लास नहीं होती उस दिन भी फिर मैं सेशन थोड़ा लेंथ ही लेती होती हूँ, ताकि जो है हम काम को कवर करें। और दूसरी बात ये कि अगर 2 मंथ में टारगेट्स कंप्लीट नहीं होंगे तो वो मेरा काम है कि मैंने आपको टाइम मज़ीद दे के भी टारगेट्स कंप्लीट करवाने हैं। 6 मंथ वाला जो कोर्स है वो 2 मंथ्स में कवर होगा। अच्छा, ठीक हो गया। वो 2 मंथ्स में मैंने कवर करवाने, और उसमें मैंने आप लोगों को, एक सेकंड में आपको मेंशन कर दूं कि क्या क्या चीज़ें करवानी है। एजुकेशन में कैसे हम लोग एआई को यूज़ करते हैं, एक टूल नहीं है, हर उसमें 3 4 किस्म की टूल्स हैं। तो नहीं, 2 मंथ की टोटल फीस जो है वो 10,000 बनती है, 5,000 पर मंथ है। किसी का भी फ़ी का इशू है वो डायरेक्टली मुझे मेरे नंबर पे कांटेक्ट करके बता सकते हैं। मेरे 2 नंबर हैं, एक ऑफिशियल है, एक पर्सनल। पर्सनल जो है वो 03420170 जिसका एंड 555 है, वो मेरा मतलब पर्सनल नंबर है। लेकिन वो इसी प्रोजेक्ट के लिए मैंने क्रिएट किया, तो वहाँ पे अगर आपका मैसेज आएगा तो उसका मुझे नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाएगा। जो 800 पे एंड हो रहा है, 9090 800, वो जो है उसकी मैंने नोटिफिकेशंस बंद की हुई हैं, क्योंकि वो उसमें तकरीबन 2000 के लगभग कॉन्टैक्ट्स हैं, और साथ में मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें रश लगा रहता है, इसलिए वो बार बार बीप ना बजे, इस वजह से मैंने उसकी नोटिफिकेशंस का बंद किए हुए हैं। तो आप लोग दूसरे नंबर पे अगर वो करेंगे तो वहाँ से रिप्लाई जो है आपको इजीली मिल जाएगा। बाज़ दफ़ा थोड़ा लेट भी हो जाता है। सर मुआज़ के ग्रुप में भी हाँ जी होगा, वहाँ पे भी मेरा कांटेक्ट होगा, और वहाँ पे मेरा टैगलाइन शायद विक्ट्री वैली स्कूल सिस्टम होगा। आप लोग बेशक मेरा नंबर जो है वो नोट कर सकते हैं, अभी भी नोट कर सकते हैं। 0344909080। एक ये नंबर है, और एक है 034207। एक मिनट, मैं इनबॉक्स करती हूँ आप लोगों को। एक ये नंबर है, इस पे जो आपका मतलब नोटिफिकेशन फ़ौरन मुझे मिलेगा, और इसको जो है नोटिफिकेशन मैंने ऑफ़ किए हुए हैं, क्योंकि इस पे जो है स्टूडेंट सारे इंटरनेशनल यहीं पे हैं, और इनको जो है मैं अपनी क्लासेस लेने के बाद तकरीबन म्यूट कर देती हूँ रात को। और रात को काइंडली कोशिश करनी है कि रात टाइम में ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना, उस टाइम में क्लासेस में फिर वो मुश्किल होती है रिप्लाई देने में। तो दिन के टाइम में जो है वो आप लोगों को रिप्लाई मिल सकता है, या आप लोग मैसेज कर दें, फिर वेट कर लें कि आपको रात में अगर टाइम मिल गया तो रात में रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर सुबह मिल जाएगी। मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं जितना जल्दी हो सके रिप्लाई दे दूँ, किसी को भी वेट ना करूँ। लेकिन मैं फिर एक दफ़ा आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं आप लोगों को इस कोर्स में क्या कराने वाली हूँ। 6 मंथ का कोर्स है, और 6 मंथ में हमने करना क्या है। पीडीएफ भी मैं भी आप लोगों को शेयर कर दूँगी, उसमें मुकम्मल हर चीज़ मेंशन है कि 6 मंथ में हमने क्या क्या काम करना है। टोटल हर मतलब 6 मंथ वाला कोर्स में चीज़ें क्या हैं, और फिर उसको हमने 2 मंथ्स में कैसे कवर करना है। अच्छा जी, ये देखिए, नो ये नहीं,
हाँ जी, ये हमारा मुकम्मल मॉड्यूल है 6 मंथ का, जो मैंने आपको कवर कराना है। जी, ये एक तो आपने एआई की फाउंडेशन और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखनी है, जिसमें एआई का इंट्रोडक्शन होगा। इसके अलावा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होगी, एआई सेफ्टी और एथिक्स होंगी। इसमें हम लोग टूल्स जो करेंगे वो चैट जीपीटी है, क्लाउड एआई है, परप्लेक्सिटी है, और इसके अलावा गूगल जेमिनाई है। एआई फॉर कंटेंट क्रिएशन है, इसमें हम लोग ब्लॉगिंग एंड एसईओ कंटेंट राइटिंग सीखेंगे, सोशल मीडिया कंटेंट सीखेंगे, मार्केटिंग एंड कॉपी राइटिंग सीखेंगे, और स्क्रिप्ट राइटिंग सीखेंगे। ठीक है, इसमें भी काफ़ी सारे हमने टूल यूज़ करने हैं, और प्लेगरिज्म को कैसे रिमूव करना है, कैसे प्लेगरिज्म चेक करना है, ये सारी चीज़ें भी हमने इसी उसमें टॉपिक में करनी है। इसके बाद हमने एआई इमेज और ग्राफिक डिज़ाइन सीखनी है। इसमें हम पोस्टर डिज़ाइन करना, फ्लेयर डिज़ाइन करना, लोगोज, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया डिज़ाइंस, और सोशल मीडिया के डिज़ाइन उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, क्योंकि हर सोशल मीडिया पे जो है रील का साइज़ और है, पोस्ट का साइज़ और है, और कवर का साइज़ और है, थंबनेल्स का साइज़ और है। ये सारी चीज़ें हमने समझ के करनी है। बिजनेस कार्ड्स भी इसी में हम लोगों ने करने हैं। इसमें भी हम लोग डिफरेंट किस्म के टूल्स यूज़ करेंगे, जैसे कैनवा एआई है, एडोब फायरफ्लाई है, बिंग इमेज क्रिएटर है, लियोनार्डो एआई है, माइक्रोसॉफ्ट डिज़ाइनर है। और इसके अलावा हम लोगों ने एआई वीडियो जनरेशन सीखनी है, वीडियो एडिटिंग विद एआई हम करेंगे, और इसके अलावा वॉइस ओवर कैसे करने हैं, एनिमेशंस कैसे करनी है, और टेक्स्ट टू वीडियोस कैसे करनी है, और हमने अपनी ही इमेज के कैसे जो है इमेजेस एआई क्रिएट करने हैं, जिसकी वजह से बाद में हमारा कोई कॉपीराइट इशू भी नहीं आए। तो इसके लिए भी हमने डिफरेंट किस्म के जो है टूल यूज़ करने हैं। पीका हो गया, रनवे, कैपकट और 11 लैब्स, हाइजीन, ये डिफरेंट किस्म के हम टूल्स यूज़ करेंगे। फिर जो है हम लोगों ने एआई को यूज़ करना है प्रोडक्टिविटी और बिजनेस के लिए, यानी ऑटोमेशन कैसे होती है, प्रेजेंटेशंस कैसे बनती हैं एआई के ज़रिए से, रिसर्च कैसे होती है, समरीज कैसे बनती हैं, डेटा एनालिसिस कैसे होता है, बिजनेस डॉक्यूमेंटेशंस कैसे होती हैं। ये सारे काम जो हैं हम लोगों ने इसी में ही करने हैं। एक सेकंड में, काफ़ी सारे लोग जो हैं आज मेरे ख्याल में हम लोग उन्हें एडमिट ही नहीं कर पाए। एडिशन भी इनका नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसके अलावा काइंडली माइक आप ऑफ कीजिएगा। फिर इसके अलावा जो है हमने एआई को फ्रीलांसिंग में और कैरियर ग्रोथ में कैसे इस्तेमाल करना है, तो हम फाइवर, अपवर्क, पर्सनल ब्रांडिंग, पोर्टफोलियो डेवलपमेंट भी करेंगे, एआई रिज्यूमे भी हम क्रिएट करेंगे, कवर लेटर्स भी क्रिएट करेंगे, इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशंस भी आप लोगों की होंगी, और आप लोगों को जो टीचर्स आप लोगों में से होंगे उनको मैं डिफरेंट टीचिंग प्लेटफॉर्म्स का भी गाइड कर दूंगी कि कहाँ कहाँ उन्होंने अप्लाई करना है, और आप लोगों के पोर्टफोलियो जो है वो भी कंप्लीट कराऊंगी। तो इसमें जो है ये सारा कवर जो है वो हमने 2 मंथ में ये कवर करना है। ठीक हो गया। दोबारा से बता देती हूँ कि एआई फाउंडेशंस और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हमने सीखनी है, और इसके अलावा एआई फॉर कंटेंट क्रिएशन, जिसमें ब्लॉगिंग, एसईओ, सोशल मीडिया, कंटेंट राइटिंग, मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग एंड स्क्रिप्ट राइटिंग, और इसके अलावा वेब डेवलपमेंट का और कोडिंग का काम भी होगा। आप मतलब अगर कोई ऐप डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उसका भी सारा आइडिया मैं आप लोगों को इसी एआई कोर्स में दूंगी। एआई इमेज और ग्राफिक डिज़ाइन कैसे करनी है, इसमें हमारे पोस्टर, फ्लेयर्स, लोगोज, ब्रांडिंग, सोशल मीडिया डिज़ाइन और बिजनेस कार्ड्स शामिल हैं। तो इंशाल्लाह ताला विद इन 2 मंथ्स आप लोग अपनी मुकम्मल ब्रांडिंग भी कर चुके होंगे, और अगले 6 माह के अंदर अंदर इंशाल्लाह आप सब लोग मुझे कांटेक्ट करके बता रहे होंगे कि मैम हम लोग ने इसको यहाँ अप्लाई किया और हमें इसका ये फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, जैसे अभी मेरे जो मौजूदा स्टूडेंट्स हैं उनका मैंने आप लोगों को काम दिखाया है कि वो किस तरीके से काम करें। अभी उन्होंने 4 क्लासेस ली हैं। 5वीं क्लास जो थी वो जस्ट एक सक्सेस और चैलेंजेस के हवाले से मतलब डिस्कशन थी, गपशप थी, उसमें हम लोगों ने कोई काम नहीं किया। जस्ट हमने 4 क्लासेस में काम किया, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी लर्नर्स हैं उनका वर्कआउट आप लोगों को मैंने शो किया है। तो फिर जो है हमने एआई वीडियो क्रिएशंस भी करनी है, यानी जिसमें हमने वीडियो एडिट भी करेंगे, और इसी में ही आप लोगों ने
یعنی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یوٹیوب کے الگ سے کورسز کر رہے ہیں کہ چینل مونیٹائز کیسے ہوگا، ویڈیو کریٹ کیسے ہوگی. تو یہ سارا کام اسی کورس میں آپ لوگوں کا، اگر آپ یوٹیوب فیس لیس چینل بنائیں گے یوٹیوب کا، تو آج کل فیس لیس چینل کی اتنی ڈیمانڈ ہے کہ حد سے زیادہ، اور مونیٹائز بھی بہت تیزی سے ہو رہے ہیں. حد سے زیادہ جو آج کل چینل مونیٹائز ہو رہے ہیں وہ فیس لیس چینلز ہیں. اس کے بھی میں آپ کو پروف دکھاؤں گی. اس کا بھی ایک ہمارا مطلب انٹرنیشنل لیول پہ ایک پروجیکٹ چل رہا ہے جس میں لوگ لاکھوں کروڑوں میں کما رہے ہیں. ہمارے ملک میں اس چیز کی کمی ہے، جیسے ہمارے پاس جو ہے ارننگ جو ہے وہ تھوڑی کم آتی ہے. جیسے ہمارے ایریا میں جیوگرافی میں جو کنٹینٹ ہمارا چل رہا ہے اس میں کم ہے. لیکن جو لوگ جو باہر کے لوگ ہیں، میں ان کے مطلب جو ہمارے پاس ایک میرا ایک اور انسٹرکٹر ہے، وہ ایک پروگرام لانچ کیا ہوا ہے اس نے، اور وہ بہت فیس بہت ہائی ہے ان کی. تو وہ جسٹ کیا ہے، انہوں نے آپ کو یہی بتانا ہے کہ آپ نے امیجز کیسے کریٹ کرنے ہیں اور اس کے بعد اس کی ویڈیو کریٹ کر کے اس کو چینل پہ کیسے پوسٹ کرنا ہے اور چینل بنانا کیسے، اس کو گروتھ میں کیسے لانا ہے. جسٹ یہی ہے. اور اس کی فیس $500 ہے. ٹھیک ہے. تو آپ صرف 5,000 ماہانہ اور دوسرا مہینہ جیسے، یعنی کہ 2 منتھ ملا کے ٹوٹل 10,000 فیس بنتی ہے. اور یہ 10,000 جو ہے تقریباً $50 بھی نہیں بنتی. ٹھیک ہے. یہ تقریباً آپ کی $30 شاید بنیں گے جو 10,000 فیس ہے. تو اس میں آپ یہ ساری چیزیں مطلب 8-10 اسکل سیکھ رہے ہیں. اور موسٹلی لوگ جو ہیں ہمارے پاس ٹیچرز ہیں، اور وہ گورنمنٹ ٹیچرز ہیں یا پھر پرائیویٹ ٹیچر جتنے بھی ہیں، 10 سے اوپر کوئی پے نہیں لے رہا. جو بیچارے ہیں بھی صحیح تو ان کو چھٹیوں کی پے نہیں مل رہی. جب آپ اسی کام کو پراپر طریقے سے کر کے پراپر طریقے سے اگر آپ آن لائن ورکنگ پہ شروع ہو جائیں تو آپ الحمدللہ میری طرح سے ایک ٹائم آئے گا جب آپ 30,000 اور 48,000 فی گھنٹہ کے حساب سے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ سے لے رہے ہوں گے. تب آپ کو کسی اور کام کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور میں آپ کو پھر بتاتی چلوں کہ یہ کورس میں نے گروپ والا کیوں شروع کیا ہے. مطلب ایک ہفتہ تو مجھے یہ لگتا تھا میں نے سر دردی لے لی ہے یہ شروع کر کے، لیکن مطلب ایکسپیرینسز بھی اچھے رہتے ہیں نئے سے نئے. پہلے میں آن لائن پاکستانی اسٹوڈنٹس کی کلاسز لیتی تھی. اب میں نے چھوڑی کیوں تھی؟ کیونکہ میرے بچے چھوٹے ہیں اور میں ٹائم کو مینیج نہیں کر پا رہی تھی. میں نے لاسٹ جولائی سے پاکستانی اسٹوڈنٹس کی کلاسز چھوڑی ہیں کیونکہ وہ فیس کم ہوتی اور وہ پھر ہمارے لیے ٹائم زیادہ لگتا ہے. تو یعنی ہم پاکستان میں تو منتھلی حساب سے فیس لے رہے ہوتے ہیں. جو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں وہ فی گھنٹہ ان سے میں 15 پاؤنڈ چارج کرتی ہوں. تو وہ آلموسٹ بن جاتا ہے 5,800 یا 6,000 بعض دفعہ بن جاتا ہے، یا 6,000 سے تھوڑا کم. تو وہ 1 گھنٹے کی فیس ہوتی ہے. تو وہ ہمیں کام آسان لگتا ہے بجائے اس کے کہ ہم منتھلی بیسس پہ کام کریں. تو یہ جو کورس ہے میں نے گروپ کورس اس لیے لانچ کیا کہ یہ میری ایک دوست ہیں، ان کے بھائی کی خاطر، ان کا چھوٹا بھائی ہے، انہوں نے یہ مجھ سے مطلب ریکویسٹ کی کہ میاں والی میں کہیں پہ بھی یہ کورس نہیں ہو رہا، آپ جب انٹرنیشنل لیول پہ یہ ساری چیزیں کرا رہی ہیں تو آپ یہاں پاکستان میں بھی شروع کریں. میں نے انہیں بتایا کہ میں نے لاسٹ ایئر آپ کو پتہ ہے چھوڑا ہے یہ یہاں کی کلاسز، تو دوبارہ سے پھر یہی کر سکتی ہوں کہ ایک گروپ کلاس بناؤں اور پھر سے دوبارہ شروع کر دیتی ہوں. اور جب یہ میں نے کورس لانچ کیا یعنی ڈیمو دیا، ڈیمو کے بعد 1 ویک ہم نے بیچ میں رکھا ہے ایڈمیشنس کا. یقین مانے اتنا افسوس اور اتنا دکھ ہوا ہے کہ بس جیسے انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. ملکی حالات ہمارے اتنے خراب ہیں. تو اس کے بعد پھر میں نے یہ سوچا کہ نہیں، مجھے اب آگے یہ کورسز جو ہیں پاکستان میں دوبارہ سے لانچ کرنے چاہیے، کیونکہ جن کو میں نے پہلے کروایا ہے کام اور انہوں نے اچھے سے کام کیا ہے تو الحمدللہ وہ لاکھوں کروڑوں میں کما رہے ہیں. تو بہتر ہے کہ ہمیں دوبارہ سے کسی بھی ایک انسان کی اگر ہم زندگی بدل دیتے ہیں تو وہی ہمارے لیے دعا کا ذریعہ بنے گا. اس لیے دوبارہ سے شروع کیا اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اس کو لائف پہ ہی رکھوں، کیونکہ جو ہمارے پھر سے یہ کہوں گی کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ سستی کر جاتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے جب تک ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا کہ ہم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اگر، تو وہ کام نہیں کرتے. اس لیے میں لائیو کلاسز لوں گی. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی اس میں کلاسز میں انٹرسٹڈ ہوگا ریکارڈڈ میں تو اس کے لیے میں ایک مطلب کر لوں گی ارینجمنٹ. لیکن میری موسٹلی کلاسز لائیو ہوتی ہیں اور انشاءاللہ تعالی لائیو ہی رہیں گی.